میڈم بات کی اور کریڈیبل آپ اسے کہہ رہی ہیں، تو بلومبرگ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، آپ اس کو مانتی ہیں؟ میرے خیال میں آپ نے بلومبرگ کی رپورٹ صحیح نہیں پڑھی، بالکل مقبول لیڈر ہوں گے، لیکن جو شخص تھا ہی نہیں محمد نواز شریف صاحب، وہ کمپیریزن میں نہیں آ سکتے۔ ان کو 2 مہینے ہوئے ہیں اور اسی بلومبرگ کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ان کی مقبولیت میں 36% اضافہ صرف اور صرف ان 2 ماہ میں ہوا ہے۔ تو ابھی آگے دیکھیں، ابھی تو 8 فروری تک کافی وقت ہے۔ آپ نے جو سوال کیا، یہ پاکستان 1990 کی دہائی میں اس سیاست کو دفن کر چکا تھا، اور یہ ہم 55 میں سنتے تھے کہ سیاسی مخالفین اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ گالم گلوچ کرتی ہیں، اور اس کے بعد نواز شریف کی قیادت میں تینوں ٹینیورز کا کمپیریزن انہوں نے دوسری جماعتوں کے ٹینیورز کے ساتھ کیا۔ بہترین کارکردگی محمد نواز شریف صاحب کی معاشی طور پر رہی، اور اس میں ان کے جو انڈیکیٹرز تھے وہ مہنگائی تھی، بے روزگاری تھی، اور جس طرح معیشت کا حال تھا اس کو پورا ٹرن اراؤنڈ کرنے کی بہترین کارکردگی محمد نواز شریف کے ادوار میں رہی۔ تو یہ گواہیاں جو ہیں وہ ایسی سٹیٹمنٹس جو اس کے مخالف ہوتی ہیں، ان کی کریڈیبلٹی خود لوز ہو جاتی ہے۔ میڈم ایک الیکشن ہے اور تمام جماعتیں جو ہیں وہ میدان میں ہیں، جیسے جلوس ہو رہے ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اور پنجاب حکومت نے دفعہ 147 کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ کیا آپ ریلیاں اور جلوس جو ہے وہ ختم کر دیں گے یا صرف یہ پی ٹی آئی کے لیے جانا ہے؟ پہلے تو جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ نے اکاڑا دیکھا، آپ نے حافظ آباد دیکھا، آپ نے خانے وال دیکھا، آپ نے مانسیرا دیکھا، آپ نے کل احمد پور شرکیہ دیکھا جہاں شہباز شریف صاحب گئے تھے، کل لاہور میں محمد نواز شریف صاحب اپنے حلقے میں گئے تھے، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب لاہور میں گئے تھے، مریم نواز شریف صاحبہ لاہور میں گئی تھیں۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا رونا رو رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا، یہ عوامی لیول پلینگ فیلڈ سے جو ڈر ہے جو آپ کی سکرینز دکھاتی ہیں، اس لیے یہ آوازیں، یہ چیخیں، یہ الزامات بلند ہوتے ہیں، آوازیں اونچی ہوتی ہیں، کیونکہ اصل میں عوام کی جو فیلڈ ہے اس میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ انشاءاللہ 8 فروری کو فتح حاصل کرے گی، اور پاکستان کے لیے پاکستان کی آواز عوام جو ہے وہ شیر کو ووٹ دے گی، اور پاکستان کو انشاءاللہ مفت بجلی، مفت گیس، سستی روٹی، سستی گیس، سستی بجلی، مفت علاج، مفت دوائی اور روزگار میں اضافہ، مہنگائی میں کمی سے نوازے گی۔ دفعہ 144 کی آپ نے بات کی، تو جو میں نے نوٹیفیکیشن پنجاب حکومت کا پڑھا ہے وہ بغیر اجازت کے ریلی نکالنا، بغیر اجازت کے کارنر میٹنگ کرنا، اور ہم وہ جماعت ہیں جس نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے، قانون کے آگے پیش ہوئے۔ ہم ملک کے اندر جب الیکشن قریب ہے، وہ جماعت جو الیکشن چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ قانون کو بھی فالو کیا جائے، تاکہ انشاءاللہ 8 فروری کو پرامن الیکشنز ہوں۔ آپ اجازت لیں، آپ ریلی کریں، جو آپ نے کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ مسلم لیگ نون کا مقابلہ کس جماعت کے ساتھ؟ مسلم لیگ نون کا مقابلہ ان تمام جماعتوں کے ساتھ ہے جو اس وقت الیکشن کمیشن کے اندر اپنے اپنے جو سمبلز ہیں وہ لے چکی ہیں، جو کینڈیڈیٹس اپنے سمبل لے چکے ہیں، اور جو اس وقت جلسے کر رہی ہیں، جو اس وقت الیکشن کے پروسیس میں شامل ہیں، ان سب کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ مقابلہ ضرور ہے، لیکن اصل میں ہمارا مقابلہ مینڈیٹ حاصل کر کے پاکستان کی عوام کی مہنگائی سے مقابلہ ہے، ان کی بے روزگاری سے مقابلہ ہے، پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا ہے، پاکستان کی عوام کو روزگار دینا ہے، جو مہنگی بجلی اور مہنگی گیس ہے اس کے ساتھ نواز شریف صاحب کا مقابلہ ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کا پلان جو ہے وہ مرتب کر لیا گیا ہے، اور جلد پاکستان کی عوام کے سامنے ہوگا۔ بلومبرگ کے بارے میں آپ نے میڈم بات کی اور کریڈیبل آپ اسے کہہ رہی ہیں، تو بلومبرگ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، آپ اس کو مانتی ہیں؟ میرے خیال میں آپ نے بلومبرگ کی رپورٹ صحیح نہیں پڑھی، بالکل مقبول لیڈر ہوں گے، لیکن جو شخص تھا ہی نہیں محمد نواز شریف صاحب، وہ کمپیریزن میں نہیں آ سکتے۔ ان کو 2 مہینے ہوئے ہیں اور اسی بلومبرگ کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ان کی مقبولیت میں 36% اضافہ صرف اور صرف ان 2 ماہ میں ہوا ہے۔ تو ابھی آگے دیکھیں، ابھی تو 8 فروری تک کافی وقت ہے۔